الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس بافیض مدرسے سے اس سال بھی متعدد خوش نصیب طلبہ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، جن کی دستار بندی کا خوشنما منظر آپ نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ حفاظ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کی زبانیں بھی قابل مبارکباد ہیں، جہاں سے قرآن پاک کے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کے سینے بھی مبارک ہیں، جہاں اللہ کا یہ مقدس کلام محفوظ ہے۔ اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اساتذہ کے لیے بھی یہ بڑی سعادت اور خیر کی بات ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنا مقدس کلام ان بچوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو دائمی بنائے اور ہم سب کو قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرمائے۔ ہمارا وجود قرآن پاک سے وابستہ ہے۔ آج جو دین اسلام تمام عالم میں اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب ہدایت عطا فرمائی، وہ کتاب جوں کی توں موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ تو جب کتاب محفوظ ہے تو دین بھی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دین کو مٹا دے اور دنیا سے ناپید کر دے، یا دین کو بدل دے، یا دین میں تحریف کر دے۔ نہ الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، نہ معانی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ کتاب محفوظ ہے
تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے، اور جو کتاب سے وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اہل مدرسہ بھی، ان کی خدمات بھی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ قرآن پاک سے زیادہ ہدایت کی تاثیر کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کلام میں جو اثر رکھا ہے وہ کائنات کے کسی کلام میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ مالک الملک ہے، تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ عربی میں مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کی گفتگو کا یہ حال ہے، تو جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کا کلام تو یقیناً سارے کلاموں سے بڑھ کر کے ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کلام سچا ہے، یہ کلام برحق ہے، یہ کلام 100% صحیح ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ تو کوئی اختلاف ہے نہ کوئی لوچ لپک ہے، جو بات بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہی گئی ہے۔ اور قرآن کو آپ پڑھیے اور اوراق کو پلٹیے اور اس کے معانی پر نظر ڈالیے تو انشاءاللہ دل میں ایک خاص قسم کی ایمانی کیفیت پیدا ہوگی اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، ہدایتیں فرمائی ہیں، اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اپنے معاشرے پر اور اپنی حالت پر کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی پشت پر بڑا خاندان ہو تو وہ اپنے کو طاقتور محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اسے خاندان کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی پارٹی سے وابستہ ہو اور وہ پارٹی طاقتور ہو تو بھی اس کا سینہ جو ہے کھلا رہتا ہے اور حوصلہ اس کا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ یا کوئی حکومت کا افسر یا وزیر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بھی اس کے پیر زمین پہ نہیں رہتے کہ منتری جی میرے ساتھ ہیں۔ تو آدمی دنیا میں اپنی بیک اور اپنی پشت مضبوط
چاہتا ہے اور اسی کے اوپر وہ آگے زندگی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ اب ہمارا آپ سے سوال ہے اور تمام اہل ایمان سے سوال ہے کہ بتائیے ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ تمام طاقتوں میں سب سے زیادہ بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے؟ بتائیے ہے یا نہیں؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مشکل میں نہیں رہ سکتا۔ بڑے سے بڑے حالات بھی اگر آئیں گے تو غیر متوقع طور پر وہ بچ کر کے نکل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ بتائیے ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے، کئی لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو سب جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، تو ہمارے کھیت میں مزدوری کون کرے گا؟ گھر میں جھاڑو پوچھا کون کرے گا؟ خدمت کون کرے گا؟ یہ تو ساری کی ساری آبادی خالی ہو گئی۔ تو اپنے لاؤ لشکر سمیت خود بھی نکل پڑا پیچھا کرنے کے لیے۔ مصر سے ملک شام جاتے ہوئے بیچ میں ایک سمندر کا ٹکڑا پڑتا ہے، بحر قلزم اسے کہتے ہیں۔ یہ سارے بنی اسرائیل اس بحر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون چلا آ رہا ہے لاؤ لشکر سمیت۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ جی اب تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے آ سکیں، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ کسی کو ہو خطرہ ہوا کرے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میری بیک پر میرا رب ہے، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس دریا اور سمندر پر اپنی عصا ماریے۔ جیسے ہی عصا اس پر ماری اللہ کے حکم سے، اس سمندر میں 12 راستے بن گئے اور سارے بنی اسرائیلی اس میں چل کے اور آرام سے پار ہو گئے۔ تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، جس کے ساتھ ہو جائے وہ بڑے سے بڑے حالات سے گزر کر باہر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اور اسی دریا میں، سمندر میں، جہاں سے بنی اسرائیل پار ہوئے، سارا فرعون کا لشکر اسی میں اللہ نے غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ نمونہ دکھایا اللہ نے اپنی طاقت کا کہ ہماری طاقت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھی تو وہ پار ہو گئے، اور ہماری طاقت فرعون کے ساتھ نہیں تھی تو وہ غرق ہو گیا، اور اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔
جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جائے وہی کامیاب ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ بتائیے اس مجمع میں کون کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو؟ یہ تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تو کیا خالی ہاتھ اٹھانے سے طاقت آ جائے گی؟ بتائیے کہ بھائی جس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے، تو پھر تو بڑا آسان رہے مسئلہ۔ ہر بڑے کام کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کنڈیشن اور شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ بتائیے ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ کی معیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اور اللہ کی نصرت کے جو اسباب ہیں ان کو آدمی اختیار نہ کرے تو مدد کیسے آئے گی؟ مدد جب آئے گی جب آدمی اپنے کو مستحق بنائے اللہ کی مدد کا، جب آئے گی۔ تو یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ ہاتھ اٹھا دیا، لیکن اب اگلا جو مرحلہ ہے اسے بھی ہم سب کو پورا کرنا ہے۔ کیوں بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ تم 2 شرطیں پوری کر دو تو ہماری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ 2 شرطیں پوری کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو 2 شرطیں پوری کر لے گا ضرور بھی ضرور اللہ کا وعدہ اس کے حق میں سچا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا، منطبق ہو جائے گا۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے بچنے والے ہیں، زبان کے گناہ سے بھی بچتے ہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے، نظر کے گناہ سے بھی بچتے ہیں، بری چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھتے، کانوں کے گناہ سے بھی بچتے ہیں، گانے باجے نہیں سنتے، ہاتھ پیر کے گناہ سے بھی بچتے ہیں، ہاتھ سے کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے، پیر سے کسی گناہ کی جگہ پر چل کر نہیں جاتے، پیٹ میں حرام مال نہیں ڈالتے، دل میں کینہ بغض اور عداوت نہیں رکھتے۔ یہ ہے متقی، ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد۔ ان اللہ مع الذین اتقوا۔ تو ہاتھ تو اٹھانا آسان ہے، مگر یہ شرط پوری کرو تب بات بنے گی۔ اور آدمی اگر ہمت کر لے تو انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا۔ ہم سب یہ ارادہ کر لیں اسی مجمع میں کہ انشاءاللہ اللہ کی ہر نافرمانی سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے توبہ کر لیں اسی مجمع میں کہ ہم سے جو برائی ہوئی، جس طرح کی بھی ہوئی، اکیلے میں ہوئی یا لوگوں کے سامنے ہوئی، ہمیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی پکی توبہ انشاءاللہ؟ تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور فرمایا والذین هم محسنون،
اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں۔ اس کا سب سے اولین مصداق مخلص لوگ ہیں۔ محسن کا مطلب مخلص، یعنی ہر کام اچھی نیت سے کرنے والا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا صوفی ہے۔ تلاوت کر رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ بڑا قاری ہے۔ صدقہ دے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، مرنے کے بعد یہ میرے کام آئے، اس لیے صدقہ دے رہا ہے، کم ہو یا زیادہ۔ یہ ہے محسن، یہ آدمی محسن ہے جو ہر اچھے کام میں اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے۔ اور محسن کے معنی یہ بھی ہے کہ ہر عمل خوبصورت بنائے، نماز بھی ٹرخانے والی نہ ہو، نماز بھی خوبصورت ہو۔ جب ہر چیز خوبصورت ہم پسند کرتے ہیں تو نماز کیوں بدصورت ہو؟ دیکھنے میں بھی لگے کہ ہاں بھئی نماز، کسی کو نماز دیکھنی ہے تو یہ دیکھو۔ ساری جلد بازی نماز میں رہ گئی، جھگ بازی کرو، پنچایتوں میں بیٹھ کر، چوپالوں میں بیٹھ کر حقے گڑگڑاؤ گھنٹوں، تو کوئی جلدی نہیں۔ اور نماز میں اگر امام صاحب نے کوئی لمبی سورت پڑھ دی تو پہلو بدلنے لگ گئے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے جن کا نماز میں جی نہیں لگتا، بہت بھاری دل سے نماز پڑھتے ہیں، خالی ٹرخاتے ہیں، بیگار ٹالتے ہیں۔ نماز پڑھو، خوبصورت والی نماز پڑھو، اس میں قیام بھی کامل ہو، رکوع بھی کامل ہو، تسبیحات بھی اچھی طرح پڑھی جائیں، قومہ اور جلسہ بھی شاندار ہو، قعدہ بھی بہترین ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے کیا جائے، تو ایسی نماز ہو۔ روزہ بھی شاندار ہو، ایسا روزہ جو ہر گناہ سے پاک ہو۔ حج کو جاؤ تو حج بھی شاندار ہو۔ آج کل لوگوں نے حج کو پکنک بنا لیا، حج عمرے کو پکنک بنا لیا۔ وہاں دیکھیے آپ جا کر، طواف میں جی نہیں لگ رہا، موبائل سے ویڈیو بنانے میں جی لگ رہا ہے۔ پورا مطاف، وہ چاہے چہرہ ادھر سے ادھر ہو جائے، طواف صحیح ادا ہو یا نہ ہو، مگر تصویریں بنا بنا کر، ویڈیو بنا بنا کر گھر والوں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ اب میں یہاں پہنچ گیا، اب اتنے چکر ہو گئے، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ عمرہ اور یہ حج خوبصورت نہیں ہے، یہ بدصورت ہے۔ جسے آپ خوبصورت بنانے سمجھ رہے ہیں، یہ خوبصورتی نہیں ہے اس کی، یہ بدصورتی ہے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ سر جھکا ہوا ہو، آنکھوں سے آنسو رواں ہو، اللہ کا استحضار ہو، ذوق و شوق ہو، خشیت اور خوف کا مظاہرہ ہو، تب یہ عمرہ خوبصورت ہوگا اور یہ حج خوبصورت ہوگا، محسن کہلاؤ۔ اسی طرح محسن میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، کسی سے ملے تو ہنسمکھ ملے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہمارے کسی عمل سے انہیں تکلیف نہ ہو، ہمارے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، خاص طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ،
ہمارا دین خالی یہ نہیں کہتا کہ بس نمازیں پڑھ جاؤ، بیوی کو خوش رکھنا بھی دین ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم عند اہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ بھی دین ہے۔ دل بدست آور کے حج اکبر است۔ تو ہم یہ دو شرطیں پوری کریں تو جو ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ کہ متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں، غلطی ہو جائے جلدی سے توبہ کر لیں، جب تک توبہ نہ ہو چین نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ہم محسن بن جائیں، ہر کام کو اچھی طرح انجام دینے والے بن جائیں، تو بھائی انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، پوری طرح آئے گی، اور ہم کہیں بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جلسے کو بھی بے حد قبول فرمائے، اور یہ ویڈیو وغیرہ مت بناؤ، اچھی بات نہیں ہے، کچھ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بند کر دو اسے۔ لوگ جو ہیں بس ظاہر داری میں رہ گئے ہیں، حقیقت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب کو غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔